ایک کردار کی بات کر رہا ہوں، 3 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے کیمرے میں سپروائزر کو کہا کہ ایک بچہ دروازے کے اندر آ گیا اور دا جیب را پڑسیدلے غنتے تھے کہ نظر آ رہا ہے کہ بچے کے جیب میں کچھ ہے۔ اب سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہم کرتے یہ ہیں کہ جیب میں اگر کچھ ہے تو اٹ مینس کہ اس نے پسٹل باندھی ہوئی یا پھر کوئی بوتل ہے یا جو بھی ہے، ایسڈ ہو، کوئی خطرناک چیز ہے۔ تو سیکیورٹی کے لحاظ سے سپروائزر کو میں نے کہا اس بچے کو چیز کرو، اس بچے کے پیچھے آؤ، پیار سے ان سے پوچھو کہ بچے تمہارے جیب میں کیا ہے۔ وہ بچہ دروازے سے آیا، اس طرف آیا، ادھر بیٹھ گیا۔ اب میں کیمرے میں دیکھ رہا ہوں، وہ ایوب صاحب آ گئے، اس کو بولا بچے استاد سنوں دے جی زمانو مسدولہ، آپ کے جیب میں کیا ہے؟ تو جیسے اس نے کہا جیب میں کیا ہے، اس نے جیب کو اس طرح پکڑ لیا۔ کہتے دکھاؤ کیا ہے جیب میں۔ اب اس نے جب ہاتھ پکڑ لیا تو ادھر ایوب الرٹ ہو گیا کہ سم تھنگ ڈینجرس، اور میں آفس میں اسکرین سے کیمروں میں دیکھ رہا تھا تو میں بھی کرسی سے اٹھ گیا کہ بندے نے ہاتھ کیوں پکڑ لیا۔ وہ ایوب نے جیسے ہاتھ آگے کیا، وہ یہاں سے دوڑ کے گیا اور اس تنگ گلی کے اندر گھس گیا۔ وہ ایوب اس کے پیچھے گیا، وہ پارسنگ سے چڑھ کے اوپر گیا، وہ پارسنگ کے سان پسے راخ کلو، پارسنگ وہ سیڑھی اوپر رکھ دی۔ کہتے چھ مڑ میں کی جب درتا نہ خیم، مجھے مار بھی دو، جیب نہیں دکھاؤں گا تم۔ وہ ایوب دوڑ کے آئے کہ سر جی سڑی سر بندے کے ساتھ جیب میں جو بھی ہے لیکن خطرناک چیز ہے۔ وہ اوپر چڑھ گیا اور سیڑھی اپنے ساتھ چڑھا دی اور اس نے کہا مار بھی دو، جیب نہیں دکھاؤ۔ اب میں وہ آفس سے دوڑ کے نکل آیا اور میں نے ان کو بولا تھا تو ٹول لگ سیٹ تشی، وہ میں خود آہستہ آہستہ گیا۔ میں نے کہا سعید خان ہے بچہ؟ کہتے جی سر جی۔ میں نے کہا بچے کیا مسئلہ ہے؟ کہتے سر جی بڑا پرائیویٹ ہے، میری عزت کا معاملہ ہے، یہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے، آپ اوپر آؤ آپ کو دکھاتا ہوں، باقی کسی کو نہیں دکھاؤں۔ میں نے کہا سیڑھی نیچے کرو، اس نے سیڑھی نیچے کی، میں اوپر گیا، وہ ادھر ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بچے دکھاؤ کیا ہے؟ کہتے سر بہت پرائیویٹ ہے، چھوڑو نا۔ اب اس وقت اس کے آنکھ سے آنسو نکل آیا، میں سمجھ گیا سم تھنگ وٹ ایور۔ میں نے کہا اللہ کو حاضر ناظر جان کر کسی کو نہیں بتاؤں گا، بتاؤ تمہاری جیب میں کیا ہے؟ وہ جیب سے ہاتھ نکال کے اخبار میں 2 روٹیوں کے درمیان آدھا پیاز کا ٹکڑا پڑا تھا۔ کتنے سہولیات ہوتے ہیں تم لوگوں کے پاس، ایئر کنڈیشن لگا رہتا ہے، کرایہ ہے تمہارے پاس، کپڑے پہنے ہوئے تم لوگوں نے، کام نہیں کرتے تم لوگ، مفت خور ہو، شکری دشمنانی، سارے وسائل تمہیں پیرنٹس دیتے، اس کے باوجود بھی منزل نہ ہو تو تم لوگوں کو درے مارنے چاہیے۔ اس بچے کے جیب سے وہ 2 روٹیاں، وہ پیاز، اتنا بڑا سبق سکھا گیا مجھے اس وقت کہ میں حیران کر کے رکھ دیا۔ میں نے کہا بچے یہ کیا ہے؟ کہتے صبح 3:30 بجے میں منڈی جاتا ہوں، سارا دن ہاتھ گاڑی سے یہ ساگ اٹھاؤ، ادھر رکھو، بادرنگ اٹھاؤ، ادھر رکھو، آلو کی بوری اٹھاؤ، ادھر رکھو۔ 11 بجے تک میں سبزی منڈی میں کام کرتا ہوں، 11 بجے سے تقریباً 2 بجے تک فروٹ منڈی میں آم کے کریٹ ہے اس میں کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے اس کے بعد اتنا کماتا ہوں کہ گھر میں بوڑھی امی کو کھلاتا ہوں، پھر جو بچ جائے میرے لیے پیاز کا یہ آدھا ٹکڑا اور یہ 2 روٹیاں بچتی ہے یہ میں کھاتا ہوں، اس لیے میں نے نہیں نکالا۔ میں نے کہا یہ لوگ میرے مذاق نہ اڑائے۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے پھر انگریزی پڑھنے کے لیے آتا ہوں۔ میں نے کہا وہ میرے پیچھے، ان کا استاذ بلایا، میں نے کہا اس بچے کی پرفارمنس بتاؤ۔ کہتے A گریڈ لے رہا ہے ابھی تک۔ کہتے کبھی چھٹی کی؟ کہتے نہیں کی چھٹی۔ اس بچے کے ہاتھ اس دن میں نے چوم لیے تھے اور وہ آج ایک بڑے مقام پر ہے۔ اگر یہ چیز فیس بک یا یوٹیوب پر چلتی ہے وہ ضرور اس واقعوں کو کوٹ کریں گے۔ آج وہ بچہ ملٹی میلینئر ہے پاکستان، کیونکہ اس بچے کے پاس منزل تھا، اور منزل کے لیے اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ میں پیٹ پہ کھانا پورا کھا رہا ہوں کہ غلط کھا رہا ہوں۔ پیاز، آدھا پیاز اور 2 روٹیوں سے وہ بچہ منزل پر پہنچا۔ کتنے ناشکر ہیں ہم لوگ۔ اسی لیے طبیعت میں جذبات زیادہ ہے، اس لیے فاشسٹ ہے، اس لیے تھوڑے متکبر ہیں، اس لیے لیزی ہے، اس لیے ڈیلے کرتے ہیں، اس لیے پروکریسٹینیٹ ہے، اس لیے قدرت چپیڑے پر نکالتا ہے۔ بگرز بنے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ اس ایک بچے سے سبق سیکھے، پیاز کے ساتھ روٹی کھا کے کہاں پہ پہنچ گیا ہو۔ آج اس بچے کے ہار نامے اس پاکستان کے فیصلے ہو رہے ہیں، بڑے پوزیشن پر ہے، وہ ماں اس کی مر گئی، تنہا ہے اس وقت، لیکن بڑے لیول پہ پہنچ گیا۔ زندگی رہی ملاقات کرواؤں گا آپ لوگوں کی اسی سٹیج پر اس بچے کے ساتھ۔ تو ناشکرے نہ بنے، منزل کے لیے خون نکالے اپنا، پیٹ پہ پتھر تک باندھ لے، ڈریس کی پرواہ نہ کرے۔ ایک آیا تھا کہ میں پریزنٹیشن اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ زما پوندی چاو دی ہوئے خلق بارہ پورے خان دی۔ ان چیزوں سے آزاد ہو جاؤ۔ کچھ بچے کلاس نہیں لیتے کیونکہ وہ کہتے 3 دن سے نہائے نہیں ہے، پسینے کی بو آ رہی ہے، اس کی بھی پرواہ نہ کرو۔ دھوتی پہن لو، پٹے پرانے کپڑے پہن لو، پیوند لگاؤ کپڑوں میں۔ بادشاہ تو وہ ہے جن کے پاس منزل ہے یار۔ غربت، امیری، وسائل، مال، دولت، منزل کے راستے کی سہولیات ہو سکتی ہے، لیکن غریب کا بچہ جتنی تیزی سے اس میں نکل سکتا ہے کوئی بھی نہیں۔ میرے اس آج کے سیشن کا سمپل مقصد یہ ہے
کہ تم میں جس بندے جس کردار کے پاس خوبصورت منزل ہے، اربوں کربوں پتی ہے، عمر و عیار کا زنبیل اس کے پاس ہے، جس کے پاس منزل نہیں ہے، تعفن ہے، بدبودار ہے، جگہ گھیرتا ہے، بوجھ ہے، مسئلہ ہے، قدرت کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، کوئی مستقبل تمہاری نہیں ہے، آپ آنے والے وقتوں میں ایک فیل کردار